بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار اعظم نے بتایا آسیہ آگے بڑھتی ہیں اور فرماتی ہیں لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل نہ کر، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، قرۃ عین لی ولک، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ کمال دیکھیے گا، میں صاحبان فہم کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، بالیغ فکر افراد کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ مجمع اپنے اجتماعی شعور میں انتہائی بلند ہے، میں آپ کی سطح کو چھونے کی کوشش کروں گا۔ کمال یہ دیکھیے گا، آسیہ نے ایک بچہ بچایا، آسیہ نے ایک بچہ بچایا، اس بچے نے آگے جا کے پوری قوم ہی بچا دی۔ دیکھیے گا، دیکھیے بڑا لطیف جملہ اس کرنے کا کہ آسیہ نے ایک بچہ بچایا۔ ذرا دیکھیے گا حقانیت دین مصطفیٰ کیسی ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے دین کی حقانیت پیش کرنے جا رہا ہوں، میں سرکار مصطفیٰ کی عزت اور عظمت، ان کے قرآن کی عظمت آپ کے سامنے، جن کے دلوں میں قرآن بستا ہے، جنہوں نے رسول خدا سے بطور وصیت قرآن لیا، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، جن کے سینوں میں قرآن ہے انہیں لطف آئے گا۔ کمال دیکھیے، آسیہ نے ایک بچہ بچایا، اس بچے نے آگے جا کے پوری قوم ڈوبنے سے بچایا۔ ایک اور منظر خدا نے ہمیں دکھایا، ایک معصوم قتل ہونے جا رہا، یعقوب کا بیٹا یوسف، جناب لاوی آگے بڑھے، بھائی ویسے بھائیوں کے ساتھ تھا، مگر جب قتل کی بات آئی اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ اس نے ایک شخص بچایا، جسے بچایا اس نے آگے جا کے پوری قوم ہی بھوکی مرنے سے بچا لی۔ کمال دیکھیں، آسیہ نے ایک بچایا، اس نے آگے جا کے قوم بچا لی۔ لاوی نے ایک بچایا، اس نے آگے جا کے پوری قوم بچا لی۔ سلام ہے قرآن پہ جس نے کہا من احیا فکأنما احیا الناس، جس نے ایک انسان بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ قرآن کی توجہ فرمائیں، یہ ہے حقانیت دین مصطفیٰ۔ قرآن نے کہا جس نے ایک انسان بچایا، اصلاً اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اب کمال یہ دیکھیں، اللہ نے بچانے کے وسیلے بنائے تھے۔ پروردگار نے وعدہ کیا تھا اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ، اے مادر موسیٰ تو نے نہ گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے، ہم اسے واپس تیری گود میں لے کر آئیں گے۔ اب اللہ نے اپنے وعدے کو تکمیل دینے کے لیے جو کردار رکھے ان میں پہلی آسیہ دکھائی اور دوسری وہ خاتون جس پہ ہم نے کل کی مجلس کو تمام کیا، وہ ہے جناب موسیٰ کی بہن۔ اگر ذہنوں میں جملہ ہو تو میں نے کل عرض کیا تھا اللہ جہاں معصوم کو مشکل میں ڈالتا ہے یہ بھی اس کی سنت ہے، ساتھ میں ایک عظیم بہن کا کردار بھی دکھا دیتا ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پر جب فرعون کے دربار میں ضرورت پیش آئی، اس نے دیکھا اب انہیں ضرورت ہے، یہ خاتون تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ پروردگار فرما رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم اس سے پہلے حرمت تکوینی لگا چکے تھے۔ موسیٰ نے کسی خاتون کی طرف رغبت نہیں کی، یہ آگے بڑھی اور اس نے اپنے کردار کو پیش کیا۔ اس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ اب اس لفظ کا لطف تو آپ کو خود ہی لینا چاہیے۔ کہا کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا تھا اللہ نے اس خاتون کو اتنی عزت دی ہے کہ رسول نے فرمایا جنت میں یہ نبی کی زوجہ ہوگا۔ موسیٰ کی بہن کو اللہ جنت میں زوجہ رسول بنائے گا۔ اگر سادگی سے جملہ عرض کروں اور آپ کی محبت اور چاہتوں کو دیکھوں، کیونکہ لفظ اہل بیت کی چاشنی تو آپ لیتے ہی ہیں، کیوں اسے اتنی عزت دی؟ کیونکہ اس نے ازروع قرآن زمانے کو بتایا ہے جب مشکل ہونا یہاں وہاں نہ دیکھو، کوئی اہل بیت تلاش کرو۔
علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ اہل بیت آیا ہے نا، اس کی مخاطب کوئی خاتون ہے۔ مجھے کتنی وضاحت کی ضرورت ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب بھی لفظ اہل بیت آیا، میں نے مصداق نہیں کہا۔ ایک ہوتا ہے مصداق، ایک ہوتا ہے مخاطب۔ مصداق کا مطلب ہے کون کون اس لفظ کے دائرے میں آ رہا۔ میں عرض کروں مخاطب کسے مد نظر رکھ کے تو وہ لفظ کہا گیا ہے۔ توجہ ہے جی؟ علماء مفسرین نے لکھا کہ جہاں لفظ اہل بیت ہے نا، اس کے لیے دو شرائط ضرور ہیں۔ ایک مخاطب کوئی خاتون ہے، دوسرا ہر خاتون نہیں ہے، مادر معصوم ہے۔ یہ دو شرائط ہونی چاہیے لفظ اہل بیت آنے۔ اچھا یہاں کمال ہے، باری کا فکر مجمع ہے، لطف آئے گا۔ دیکھیے اس نے کہا ہل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ چاہیے کس لیے تھا؟ کیا موسیٰ کو بستر چاہیے تھا؟ موسیٰ کو چار دیواری چاہیے تھی؟ موسیٰ کے پاس کمرہ نہیں تھا رہنے کے لیے؟ یہ سب کچھ قصر میں موجود تھا فرعون کے۔ خاتون چاہیے تھی کیونکہ موسیٰ بھوکے تھے، بچے کا تعلق بھوک میں ہے ماں کے ساتھ، تو اصلاً ایک ماں چاہیے تھی۔ اور خاہر موسیٰ نے، موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ اس کا مطلب ہے اس لفظ سے اہل بیت سے جو مراد تھی وہ خاتون تھی۔ جو فرما رہے ہیں حضور وہ فرق کیا؟ یہی لفظ سورہ ہود کی 73ویں آیت میں آتا۔ ملائکہ نے جناب سارہ کو ابراہیم کو بشارت دی جناب اسحاق کی ولادت۔ اب انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں، ضعیفی کے عالم میں جب ملائکہ نے بشارت دی نا تو وہ جناب سارہ نے سینے پہ ہاتھ مارا۔ انہوں نے کہا ہائے خدا اس ایج میں، اس سن و سال میں آپ ہمیں صاحب اولاد کرے گا۔ جب انہوں نے تعجب کیا نا تو ملائکہ نے بھی تعجب کیا۔ قرآن نے اسے حصہ بنا دیا۔ پوری توجہ، بڑا لطف آئے گا۔ ملائکہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا؟ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کرے، آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا؟ چلیے توجہ لینے کے لیے آخر تک دوست اگر متوجہ ہیں میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ کوئی اللہ کے امر پہ تعجب کرے نا تو فرشتے اس پہ تعجب کرتے ہیں، اللہ جانے جو اولو الامر کے فضائل پہ تعجب کرے ملائکہ کا۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ تو وہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، حضور ابراہیم سارہ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے جناب سارہ نے سینے پہ ہاتھ مارا، ان کا آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا؟ اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل البیت آپ پہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ توجہ ہے؟ کس نے تعجب کیا تھا؟ سارہ نے، مادر معصوم، اور وہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا ہے، اے اہل البیت۔ اب دونوں جگہ لفظ اہل بیت آیا ہے اور دونوں جگہ خاتون مخاطب ہے، کیونکہ بچے کی ولادت کا تعلق بھی خاتون سے ہے اور بچے کو دودھ پلانے کا تعلق بھی خاتون سے ہے۔ اب دونوں جگہ لفظ اہل بیت استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ موسیٰ کی بہن کر رہی ہے، ایک جگہ اللہ کے ملائکہ کر رہے ہیں، مگر ایک لطیف فرق ہے اور قرآن شناس مجمع کو سمجھنا چاہیے۔ جب موسیٰ کی بہن استعمال کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے ہل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ اور ملائکہ کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ کے امر کے اوپر تعجب ہو رہا ہے، اے اہل البیت۔ ایک ہے اہل بیت، ایک ہے اہل البیت، یعنی دونوں جگہ ہے اہل بیت ہی، ایک جگہ بیچ میں الف اور لام کا اضافہ ہو رہا۔ اب یہ قرآن شناس مجمع ہے، اس نے 30 سال بڑے اچھے سے قرآن سنا۔ توجہ ہے جی؟
مجھے اتنا پتہ ہے آپ نے 30 سال قرآن، اب اس طالب علم سے بھی ذرا سنیے گا، بیچ میں الف لام کا اضافہ ہے. یہ الف لام کا اضافہ کرتا کیا ہے؟ اہل بیت اور اہل البیت. حضور یہ الف لام یہ کرتا ہے، یہ موقع پر پریزنٹ کر دیتا ہے چیز کو، یہ موقع پر موجود کے لیے آتا ہے. میں سادی سی مثال دوں گا، اگر کسی کا تعلق غدیر سے ہے نا، ممکن نہیں ہے وہ سمجھے نا. ایک لفظ ہے یوما، کوئی سا دن، اليوم. مجھے مزید تو نہیں مثال کو کھولنے کی ضرورت، بات پہنچ گئی نا. یوما نہیں، کوئی دن نہیں، کسی دن نہیں، اليوم، آج کے دن. جب کبھی تلاش کرنا دین کب تمام ہوا، پوری تاریخ میں خوار نہ ہونا، غدیر کے دن میں تلاش کرنا. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. تو یہ اسلام کیا کرتا ہے؟ یہ موقع پر پریزنٹ کر دیتا ہے، یہ موقع پر موجود کے لیے آتا ہے. اب تاکید کی بات ہے، موسیٰ کی بہن کہہ رہی ہیں میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں. ملائکہ کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا ہے اے اہل البیت. یہ فرق کیوں پڑا؟ کیونکہ صاحبہ نے فرمایا جس وقت موسیٰ کی بہن نے یہ لفظ استعمال کیا، جس خاتون کے لیے کیا وہ موقع پر موجود نہیں تھی، وہ اپنے گھر بیٹھی تھی. اسی لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں، کیونکہ موقع پر تھی نہیں. ملائکہ نے کہا اہل البیت، کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے کہا وہ موقع پہ موجود تھی. بات پہنچ گئی، مقدمہ بن گیا میری بحث کا. اب آپ جانیں فضائل آل محمد جانیں. حضور جو آیت آپ کے سینوں میں موجود ہے ذرا اسے اپنے ذہن میں دہرائیے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یا اہل بیت. اہل البیت الف لام موجود ہے. توجہ فرما رہے جی. اب ذرا سمجھیے گا، جنہوں نے بچپن سے حدیث کتاب پڑھ رکھی ہے، حدیث کتاب سن رکھی ہے، آپ نے دیکھا جبرائیل آیا، اس نے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا. میں اب اگر حدیث بھی دہراؤں تو بڑا بول ہوگا. توجہ ہے وہ جنہوں نے ماؤں کی گودوں میں حدیث کے ساتھ سن رکھی ہے. اس نے کہا اللہ فرما رہا ہے میں آسمان و زمین خلق نہ کرتا، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا بقیۃ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا، وہ ساری بات باہر کرتا رہا. فقط آیت پڑھنے سے پہلے کہتا ہے سرکار اجازت ہے اندر آ جاؤ. کہاں تک بیٹھے دوست میرا ساتھ دینا، جہاں جہاں بیٹھے میرا ساتھ دینا. اس نے فقط آیت پڑھنے سے پہلے کہا حبیب خدا اجازت ہے اندر آ جاؤ. آپ نے فرمایا آ جاؤ. اندر آنے کے بعد اس نے سوائے آیت پڑھنے کی کوئی بات نہیں کی. توجہ ہے جی. میں کہتا ہوں جبرائیل جب سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا ہے تو آیت بھی پڑھ دو. یہ فقط آیت پڑھنے سے پہلے اندر کیوں آ رہے ہو؟ یقیناً پھر جبرائیل بتائیں گے اہل البیت کا مطلب کیا ہے. چونکہ آیت میں اشارہ تھا موجود کے لیے. اگر جبرائیل باہر کھڑے ہو کر آیت پڑھ دیتا تو اشارہ پورے گھر پہ تقسیم ہو جاتا. کل کو جو خاتون بھی گھر میں ہوتی وہ کہتی میں بھی تو وہاں موجود تھی. اس کے اندر آیت پڑھی کہ سہرا کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کا ارادہ ہے نجاست آپ سے دور.
خوش رہنا چاہیے. یعنی جبرائیل واضح کر رہا ہے اے بی بی کسی اور کے لیے نہیں، اے زہرا کیونکہ مخاطب خاتون ہونی چاہیے، مادر معصوم ہونی چاہیے، موقع پہ موجود ہونی چاہیے. جو ہے تینوں شرطیں پوری ہو تو اہل البیت ہو جاتا ہے. اس نے کہا زہرا کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کا آپ کے لیے ارادہ ہے، نجاست آپ سے دور رہے گی، اللہ کا آپ کے لیے ارادہ ہے. میں آخری دوست جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں چہرہ دیکھتے ہوئے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا زہرا آپ کے لیے ارادہ ہے، نجاست آپ سے دور رہے گی. حضور ایک بات تو طے ہو گئی، کم از کم اس نے آیت پڑھی، ہمیں نجاست کا مفہوم پتہ چل گیا. علماء کو زحمت نہیں دیں گے کہ سرکار آپ ہمیں بتائیں کون سی نجاست ہوتی ہے، کس کس شے کو نجاست کہتے ہیں، نجاست کی تعریف میں کیا کچھ آتا ہے. ہمیں جبرائیل نے بتا دیا زہرا نجاست آپ سے دور ہے. اب فقہا نہیں بتائیں گے کسے نجاست کہتے ہیں، ہم تاریخ کھول کے دیکھ لیں گے جو زہرا سے دور ہے. علی میری جان، علی کا میں نوکر، علی کا مدان، علی کل ایمان تیرا ایمان میرا نعرہ حیدری اس سے پہلے کہ میں دوبارہ مدے کہ موضوع سنا کریں، موضوعات کی کتابت کا لطف ہی اور جن علماء سے آپ محبت کرتے ہیں نا، جنہیں آج تک اپنے سینوں میں بسا رکھا، وہ سارے خطبہ موضوعاتی ختم تھے. ہاں موضوعوں کو زندہ ہونا چاہیے، قرآن ایک موضوعوں کو زندہ ہونا چاہیے. مگر اس سے پہلے میں پلٹوں، میں ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو. اہل بیت نجاست آپ سے دور ہے، اہل بیت نجاست آپ سے دور ہے، نہ میری مرضی کی وجہ سے دور ہے، نہ آپ کی چاہت کی وجہ سے دور ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نجاست دور ہے. خدا کی قسم جب بھی میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں نا اور پھر تاریخ پڑھتا ہوں، مجھے تاریخ کے بعض کرداروں پہ ہنسی آتی ہے. میں بڑی سادگی سے عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے بعض کرداروں پہ ہنسی آتی ہے جو اسی غلط فہمی میں دنیا چھوڑ گئے کہ شاید وہ اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور تھے. ارے یہ تو اللہ کا ارادہ تھا، نجاست سے دور. اللہ نے کتنا حسین وسیلہ بنا. دیکھو دوستان، توحید سے دیکھو، خدا سے پیار ہونا چاہیے، خدا پر اعتبار ہونا چاہیے. خدا کا کمال دیکھیں، خدا نے ایک معصوم ماں کی گود سے نکالا. یہ کہ بی بی تو نے نہ گھبرانا ہے، تو نے نہ خوفزدہ ہونا ہے، میں اسے پلٹا دوں گا. کتنا حسین وسیلہ بنایا. تھوڑی دیر پہلے تک ہر بچہ خطرے میں تھا، موسیٰ خطرے میں تھے، ذبح ہونے کا ڈر تھا فرعون کے ہاتھوں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ نے ایسا ماحول بنایا، وہی فرعون موسیٰ کو گود میں لے کے موسیٰ کی ماں کی گود میں دے رہا ہے، ذرا احتیاط سے تھام لو. خدا کی شان ہے، خدا کی. اگر یہاں عاشقان توحید بیٹھے ہیں نا، صاحب فہم کے لیے جملہ عرض کرو، کتنی خواتین بدلی گئیں. موسیٰ کسی کی طرف رجوع کر لے. حضور سمجھیے خدا کسے کہتے ہیں. پوری فرعونیت بھی زور لگا لینا، کبھی گھبرانا نہ، کسی آزمائش سے اپنا عقیدہ نہ چھوڑنا. پوری فرعونیت بھی زور لگا لینا،
اس کے بس میں اتنا نہیں ہے ایک ننھے سے بچے کے حلق میں ایک دودھ کا قطرہ نہیں کرتا. توجہ فرما رہے ہیں. خبردار مومنوں، نجاست آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب کبھی حرام کمانے کا موقع ملے نا، جب کبھی رشوت سامنے آ جائے نا، جب کبھی تھوڑا سا مال چاشنی محسوس اس میں ہونا، تو یہ سوچ لینا راز خدا ہے. پیغام آل محمد بھی یہی سے جانا چاہتے ہیں. وہ جو فرما رہے ہیں راز خدا کی ذات ہے. وہ چاہے فرعون زور لگا لے ایک قطرہ نہیں اندر حلق میں جا سکتا. تو پھر اگر وہ اتنا قادر ہے نا تو زمانہ پورا بھی تیاری کر کے مخالفت میں آ جائے نا، کوئی رزق روک نہیں سکتا. موسیٰ نے رغبت کی اور ان کے گود میں ہے. کمال ہے، اپنا ہی بچہ پالنا ہے اور تنخواہ بھی مل گئی. اور میں نے یہ جملہ حدیث رسول کے مفہوم میں پیش کیا. آپ جا کر دیکھیے گا مفسرین نے حدیث لکھی ہے. رسول نے فرمایا کوئی آپ کا کاروبار ہو، یہاں کتنے مختلف کاروبار کے حامل بیٹھے ہوں گے. معصوم نے فرمایا، رسول نے فرمایا کوئی کاروبار، کسی کا کوئی بزنس ہو، کوئی جاب ہو، اگر وہ بیچ میں خدا کو یاد رکھے نا، خدا اسے کام بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے. آپ نے فرمایا مادر موسیٰ کو دیکھ لو، موسیٰ کو ہی دودھ پلا رہی ہیں، اجر بھی پا رہی ہیں. تو جو ہے خدا ہے نا اللہ کل شیء قدیر. اچھا جب جیسی مادر موسیٰ کی گود میں آیا نا، اب دیکھیں توحید نے کتنے فخر سے کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے پلٹا دیا اسے اس کی ماں کی جانب. توجہ ہے کہ ہم نے کی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وَلَا تَحْزَنَ، اور وہ حزن نہ کرے، وہ غم نہ کرے. مگر اس کے بعد جو آیت کہہ رہی ہے نا وہ آپ کے اور میرے لیے ہے. وَلِتَعْلَمَا، اور دنیا جان لے اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ حق ہوتا ہے. وَلَكِنْ، لیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثریت ہے جو جانتی نہیں. اب یہاں مجھے آپ کو تھوڑی سی زحمت دینی ہے مگر میرے ساتھ سفر کرنا ہے. یا اللہ، تو نے ایک ماں سے وعدہ کیا تھا بی بی پانی میں بہا دے میں پلٹا دوں گا، تو نے پلٹا دیا. اس میں اکثریت کہاں سے آ گئی؟ جو ہے ساتھ ہیں ایک بچہ دیا ماں کی گود سے، پلٹا دیا ماں کی گود میں، پلٹا کے کہہ رہے یاد رکھو میرا وعدہ حق ہوتا ہے. سورہ نور کی 55ویں آیت جا کر پڑھی. اگر مادر موسیٰ سے وعدہ کیا تھا نا تو مومنوں سے بھی ایک وعدہ کیا تھا. میرا موضوع ہے قرآن اور آزمائش. ایک وعدہ اس نے پورے جہاں کے مومنوں سے کیا تھا. اس وقت یہاں نکلسن روڈ پہ بیٹھے ہوئے مومنوں سے ایک وعدہ کر رکھا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. میرا وعدہ ہے مومنوں سے، مومنوں گھبرانا نہ، میں تمہیں اپنا خلیفہ دوں گا. میں تمہیں خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیا تھا. وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ وَزِدْتَزَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تمہیں خوف نظر آ رہا ہے، دنیا پہ خوف چھایا ہوا ہے، مطمئن ہو جاؤ، میں تمہیں دوں گا خلیفہ جیسے میں نے پہلے دیا تھا. جب وہ آئے گا نا میں دوں گا نا، خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا. تمہیں لگتا ہے جہان میں شرک پھیل گیا ہے، یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر میری ہی عبادت ہوگی، کوئی شرک نہیں ہوگا. اگر توجہ ہو تو ساتھ کسی جملہ عرض کروں،
جو امام وقت کا قائل بیٹھا ہے وہ اس جملے کی قدر کرے گا۔ حضور پروردگار نے مادر معصوم کو معصوم پلٹا کے کہہ رہا ہے یاد رکھو میں وعدے کی پاسداری کرتا ہوں، میں وعدہ نبھاتا ہوں۔ جب میں نے ایک معصوم ماں کی گود سے لے کر ایک ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا تو میں پوری قوم سے معصوم لے کر کیسے نہ واپس کروں گا؟ مایوس نہیں ہونا، حالات کہیں چلے جائیں وقت کے معصوم سے مایوس نہ ہو جانا، یہ نہ ہو گھبرا نہ جانا، یہ نہ ہو روایتیں سچی ہو جائیں، یہ نہ ہو مومن ڈر کے کہہ دیں اگر آنا ہوتا تو ابھی آ جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدا کہہ رہے جان رکھو میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ میں پیچھے 5 آیت چھوڑ کر آیا تھا، کیوں اس کا رب بھی یہاں بننا تھا۔ سورہ قصص اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے فرمایا تھا جتنا مرضی ظلم ہو جائے میرا ارادہ ہے جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے نا میں انہیں امام قرار دوں گا، میں انہیں زمین کا وارث قرار دوں گا۔ میں یہ وہ آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا جیسے ہی آپ کے امام وقت دنیا میں آئے نا سب سے پہلی آیت جو امام نے اپنے لیے پڑھی وہ یہی آیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو مومنوں کو امید دیتی ہیں۔ کمال یہ دیکھیے آج دنیا کہتی ہے اور بظاہر بڑے سکولر بیٹھ کر یہ کرتے ہیں کہ صاحب امام کا امام مہدی علیہ السلام ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں موجود ہے، ان کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ حضور انسان جب کوئی بات اپنی ظاہر کرے نا انسان کہتا ہے میرا ارادہ ہے، ایسے ہی ہے نا، کوئی اس کے ارادے کو نہ مانے وہ آگے بڑھ کے کہہ دیتا ہے اچھا بھائی میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ اچھا کوئی وعدے کو بھی نہ مانے وہ کہتا ہے اچھا یار میں لکھ کے ہی دے دیتا ہوں۔ حضور یہ تینوں باتیں دین میں قرآن میں سوائے امام زمانہ کے کسی کے لیے خدا نے کہی نہیں۔ صاحبان فہم میرا ساتھ دیں گے، بات ارادے کی آئی اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا طاقت دو۔ بات وعدے کی آئی اس نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا، میرا وعدہ ہے۔ تو میں پھر یقین نہیں آتا سورہ انبیاء کی 105ویں آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں لکھ کے دیتا ہوں، میں نے لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث میرے صالح افراد ہوں گے۔ توجہ ہے جی، تینوں آیتیں کمال دیکھیں، امام زمانہ کے لیے اس نے ارادہ بھی بتایا ہے، اس نے وعدہ بھی کیا ہے، اس نے لکھ کے بھی دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، مگر ٹیکنیکل مسئلہ اس نے کہا میرا سب سے وعدہ نہیں ہے، جنہیں بات نہیں پہنچی مجھے کھول کے بیان کرنی پڑی۔ کوئی کیسے امام کا انتظار کرے؟ اس نے کب کہا میرا انسانوں سے وعدہ ہے؟ اس نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرا وعدہ صرف مومنوں سے ہے، جن سے وعدہ ہے وہی انتظار بھی کریں گے۔ اس نے کہا مطمئن رہو میں دوں گا۔ جتنی بھی خلافت کی تحریکیں اس وقت اٹھ رہی ہیں نا یا گزشتہ 10 سال میں اٹھی ہیں، 15 سال میں، آپ جانتے ہیں کوئی شام میں اٹھی تھی نابود ہو گئی، کوئی ہمسائے ملک میں اٹھی تھی نابود ہو گئی۔ آپ کمال یہ دیکھیں وہ بھی انہی آیتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے، وہ خلیفہ جو شام میں غرق ہو گیا اس نے بھی صرف ایک جمعے کا خطبہ دیا، یوٹیوب پہ موجود تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کی واحد پرفارمنس بس وہی تھی، اس میں اس نے یہی قرآن کی آیتیں پڑھی۔ توجہ ہے، مطلب کیا ہے کہ دیکھو اللہ کا وعدہ تھا وہ خلیفہ دے گا، اس نے پڑھ کر کہا لو وعدہ تھا میں آ گیا پورا ہو گیا۔ گھبرا تو نہیں رہے عزیز؟ توجہ ہے نا، آپ کا مکتب تو امامیہ مکتب ہے،
آپ کے سوا تو کوئی امام نہیں رکھتا، آپ تو مطمئن ہو کے سن. توجہ فرما رہے ہیں. اس نے یہی آیتیں پڑھی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی باطل خلافت ہے وہ بھی انہی آیتوں سے استفادہ کر رہی ہے. اس نے کہا دیکھو اللہ کا وعدہ تھا نا، میں نے پہلے دیے تھے، میں پھر دوں گا، لو میں آ گیا. اس نے بھی خود کو کسی پچھلے سلسلے سے جوڑا. توجہ فرما رہے ہیں جی. آپ بھی جس کے انتظار میں ہیں وہ بھی کسی پچھلے سلسلے سے جڑا ہے. ایسا ہی ہے نا جی. اب کیسے پتا چلے گا یہ جو آ رہا ہے وہ کس سلسلے سے ہے؟ بات پوچھ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پیچھے مڑ کے دیکھا جائے تو ایک نہیں دو سلسلے ہیں. ایک خدا نے بنایا تھا، ایک انسان نے بنایا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. کیسے پتا چلے گا جو آ رہا ہے وہ کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے؟ اللہ نے صرف یہ نشانی بتائی ہے، میں ایسے ہی دوں گا جیسے میں نے پہلے دیا تھا. مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرا وعدہ ہے اہل ایمان سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے میں نے پہلے دیے تھے. توجہ ہے. اب کمال یہ ہے پتہ کیسے چلے گا جس کو آنا ہے وہ کس سلسلے سے ہے؟ توجہ ہے. اچھا آنا ہے نا، اس پر سب کو اتفاق ہے. الحمدللہ رب العالمین. اہل سنت دوستان، اہل تشیع سبھی کا اتفاق ہے، پہلے پہ ہو نہ ہو آخری پہ اتفاق ہے. ماضی میں جس نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر اب الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے. جو آ رہا ہے اس پر اتفاق ہے. اچھا کمال ہے آنے والے پر بھی اتفاق ہے، کہاں سے آنا ہے اس پر بھی اتفاق ہے. توجہ ہے جی. کسی کے لیے پیدا ہو کے آنا ہے، کسی کے لیے ظہور ہے، مگر آنا دونوں کے لیے کعبے سے. تعجب کی بات ہے یا اللہ اب جو آ رہا ہے کہ انہوں نے نمازیں پڑھانی ہیں، انہوں نے روزے رکھوانے ہیں، انہوں نے حج کروانے ہیں، تو یا اللہ اگر آنے والے کا مقصد ہے وہ زمین پہ راج کرے تو مرکز عبادت سے کیوں آ رہا؟ مرکز سیاست سے کیوں نہیں آتا؟ میں دیکھوں گا کتنے دوست میرے ساتھ موجود ہیں. یا اللہ دنیا وہاں سے نہیں چل رہی، ان سے تو اپنا آپ نہیں چلایا جا رہا، جہاں سے دنیا چل رہی ہے. ہاں اگر معصوم آئے تو پھر کہیں وہاں آئے. توجہ فرما رہے ہیں. جو میرا دوسرا ملک ہے وہاں آئے. توجہ فرما رہے ہیں. یا اللہ آنے والا مرکز عبادت پہ کیوں آ رہا؟ حضور سادہ سا اشارہ ہے، سمجھ جائیں تو دعا دے کیجئے گا. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں ضرور دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے. تو اللہ اسی لیے کعبے سے لے کر آئے گا. دنیا والوں دیکھ لو، جہاں میں نے پہلا اتارا تھا وہیں میں آخری بھی اتارا. چلے آپ نے بات کی ہے نا، میں قرآن سے دلیل ہے. ہو سکتا ہے کسی کو لگے یہ تو جذباتی سی بات ہے، یہ تو ذاتی سی بات ہے، اور یہ تو ایک مصنوعی روایت کو جوڑ کر تو بات بنا دی ہے. دنیا مطمئن رہے ہم نے روایتوں سے آل محمد نہیں لیے. تو
میرا ساتھ دیجیے گا، روایت میں اس کا مسئلہ ہو جس نے ابن کثیر سے یا ابن العوام سے دین لیا، اپنے راویوں کی روایتوں سے نہیں، قرآن کی آیتوں سے روایت توجہ فرما رہے ہیں۔ کیسے پتہ لگے گا کس مکتب میں آنا ہے؟ وہ آنے والا اب کس مکتب سے آئے گا؟ اللہ نے ایک ہی نشانی، اور ہر اس کو سمجھ میں آئے گی جس کا تعلق غدیر سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اور میں نے اسے اس دین میں اسے جو آنا ہے، جس کے لیے میرا وعدہ ہے، جس کے لیے سب حالت انتظار میں ہیں، میں اسے کس دین میں بھیجوں گا؟ میں اسے اس دین میں طاقت دوں گا جس دین سے میں راضی ہو گیا۔ اب مجھے مکتب اہل بیت پہ رہنے والے کو نہیں سمجھانا کہ اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی۔ سورج نے فقط ایک یہ منظر دیکھا ہے کہ خم قدیر میں جب اعلان ولایت علی ہوا، اس دن خدا نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پتہ چلا آنے والا کسی اور دین پہ نہیں، قدیر کے دین میں آئے گا۔ وَيُرِيدُ أَنَّ مَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پروردگار یہ آیت بھیج کے صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے مومنوں دلوں کو مضبوط رکھنا، مومنوں گھبرا نہ جانا، حالات دیکھ کے ڈر نہ جانا، یہ نہ ہو تمہارے عقیدے متزلزل ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ حالات کی روش دیکھ کے ذہن بھٹک جائیں، پورا یقین رکھو۔ اور میں نے اسی لیے عرض کیا تھا مایوس ہو جو حالات کی خبر BBC CNN سے لیتے ہیں، جو قرآن و اہل بیت سے لیتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر مایوس ہیں تو مکتب ہی بدل لیجئے، اور اگر مکتب ہے قرآن و اہل بیت کا تو پھر مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے کسی کو رکھا ہے پڑھتا ہے جو ہے وہ جب ایک معصوم ایک ماں سے لیتا ہے تو پلٹا دیتا ہے، تو حضور پھر سوچئے گا جب پوری قوم سے لے گا تو عالم کیا ہوگا؟ اس نے ہم سے بھی تو وعدہ کر رکھا ہے، اور وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو جو ہے اب پروردگار نے یہاں چیپٹر ہی کلوز کر دیا جناب موسیٰ۔ سورہ قصص روانی میں جاری ہے، اور لطف نہیں آئے گا جو میرے ساتھ ایک ربط میں نے سیریس کیا تھا سورہ قصص کی ابتدائی 30-35 آیات پڑھ لیں، ترجمے سمیت آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا، اور کسی ایک مجلس پہ نتیجہ نہیں نکالنا، 9ویں مجلس کے آخر میں نتیجہ نکالیے گا کہ کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا۔ توجہ ہے کہ اب پروردگار نے ایک اور منظر بدل دیا، یہ تھا جب موسیٰ گود میں تھے، اب پروردگار بالکل بعد کا منظر کھڑا کرتا ہے اس وقت کا جب موسیٰ جوان ہو، فلما بلغ اشدہ واستوى، شدید جوانی آئی جناب موسیٰ، یعنی اللہ نے ایک دم ہی جیسے کہتے ہیں نا منظر ہی بدل دینا، سین ہی بدل گیا۔ ایک جگہ سنا رہا تھا موسیٰ ماں کی گود میں ہے، فرعون کی گود میں گیا، پلٹ کے ماں کی گود میں آیا، بیچ سے سارا کچھ سکپ کر دیا، ایک دم موسیٰ کی جوانی لے آئے، اور فرمایا موسیٰ پہ جوانی آئی شدید قسم کی۔ توجہ ہے جی، کہتے نہیں ٹوٹ کر جوانی آنا، توجہ ہے جی۔ چلیں آپ کے میں ذہن میں لاتا ہوں، آپ کو میں کہیں نہیں جانے دوں گا، مطمئن رہیے۔ کمال یہ دیکھیے سارے انبیاء کے خصائل میں سے نا موسیٰ کی حیبت معروف ہے، توجہ ہے جی۔ نہیں میں کہیں اور سے اس معاملے کو اپروچ کرتا ہوں، لطف آئے گا۔ رسول نے فرمایا سنو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس نے دیکھنا الہ آدم فی علم، آدم کو اس کے علم میں، وَعَلَى ابراہیم فی علم، اور ابراہیم کو اس کے علم میں، وَعَلَى نوح فی فہم، اور نوح کو اس کے فہم میں، وَعَلَى موسیٰ فی حیبتہ، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور موسیٰ کو اس کی حیبت میں، وَعَلَىٰ عیسیٰ فی عبادتہ، اور عیسیٰ کو اس کی عبادت میں، وہ خصلت بتا رہے ہیں جو اس نبی میں معراج پر تھی۔
کہ میں علی والوں کے لیے جملات کرنے جا رہا ہوں. تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پیچھے جا کر ابراہیم تلاش کرے, وہ تاریخ میں جائے اور موسیٰ تلاش کرے, وہ ماضی میں پلٹ کے عیسیٰ تلاش کرے؟ نہیں, اسے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے ان تمام نبیوں کو ان کے کمال میں دیکھنا ہو, موسیٰ کو فی ہیبتہی و یبطشہی و عیسیٰ فی عبادتہی, وہ پیچھے نہ جائے. فلا ینظر الی علی ابن ابی طالب, وہ صرف علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے, اسے موسیٰ اپنی ہیبت میں نظر آ جائے, اسے ابراہیم اپنے فہم میں نظر آ جائے, اسے نوح اپنے علم میں نظر آ جائے. اچھا, آپ نے اگر غور کیا ہو تو نبی نے ہر نبی کا نام نہیں لیا. جو سب نبیوں کا باپ تھا یا سب نبیوں کے سردار تھے؟ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے, اور یہ اہل سنت میں بھی ہے, اہل تشیعوں میں بھی ہے. رسول یہ نہیں فرما رہے جس نے جو نبی دیکھنا ہو علی کو دیکھ لے. نبیوں کے سردار دیکھنے ہوں, جو فرما رہے تھی, اور ان میں بھی ہر خصلت نہیں, وہ صفت جو ان میں بھی کمال پر تھی. یعنی 1.25 لاکھ نبیوں کو اگر سمیٹے نا تو 5 العزم بنتے ہیں. نبی بتا رہے ہیں انہیں سمیٹو تو علی بنتا. یعنی 1.25 لاکھ نبی سمٹے تو پھر بنتے ہیں 5 العزم. ہاں, وہ سمٹ جائیں اپنے کمال میں. توجہ فرما رہی تھی. اب میں سادہ سے جملہ کرنے جا رہا ہوں, خدا کرنے کسے سمجھ آئے گی, جسے سمجھ میں آئے گی وہ میری محنت کو رکھے گا نہیں. رسول نے فرمایا جس نے آدم کو علم میں, جس نے نوح کو فہم میں, جس نے ابراہیم کو علم میں, موسیٰ کو ہیبت میں, عیسیٰ کو عبادت میں دیکھنا ہو, وہ علی کو دیکھ لے. یہ نہیں کہا جس نے علی کو دیکھنا ہے وہ موسیٰ کو دیکھے. یہ نہیں کہا جس نے علی کو دیکھنا ہے وہ ابراہیم دیکھے, جس نے علی کو دیکھنا ہے وہ عیسیٰ دیکھے. کیوں؟ کیونکہ 1.25 لاکھ نبی سمٹے تو علی میں سما جاتے ہیں, مگر ایک علی سوائے محمد کے کسی نبی میں بھی نہیں تھا. بہت اچھے سے پتا ہے اپنی طور سے, میں بھی محبت سے کہہ دیتا ہوں. حضور کمال یہ دیکھیے گا, رسول نے نبیوں کی صفات بیان کر کے کہا علی کو دیکھ لو. یہ نہیں کہا علی کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو, کیونکہ انفسنا و انفسکم, علی دیکھنا صرف مصطفیٰ میں نظر آتا. توجہ ہے, کسی اور میں علی سماتا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ بھی سے گفتگو کو کل آگے بڑھائیں گے. بس حضور آج کا پیغام یہ لے کر جائیے گا. آزمائش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری قوم کے خلاف جتنی جنایت, جتنا ظلم, جتنی سفاکیت, جتنی صفاحت بڑھتی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ایک لمحے کے لیے مایوس نہ ہو. اگر قتل سے دنیا مٹتی تو حسین مٹتے. اگر قتل سے مٹنے ہوتے تو آل محمد مٹ جاتے, مگر حضور نہیں, قتل سے مٹتے نہیں ہیں. جب حق والا دنیا سے جاتا ہے نا, حقانیت کو جلا نہیں جاتا, حقانیت کو جلا نہیں جاتا. کبھی نہ گھبرائیے گا, بس یقین رکھیں اسے آنا ہے. بس اس امام کو, اس امام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں, اس امام کی معرفت اپنے جوانوں کے ذہنوں پہ پیدا کریں.
جتنا امام زمانہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھتا چلا جائے گا اتنا دین کے ساتھ ہمارا خلوص بڑھتا چلا جائے گا۔ اپنے بچوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ امام وقت کا ذکر کریں، امام وقت کی محبت کو اپنے بچوں کے سینوں میں پیدا کریں گے۔ بس حضور 3 محرم اور مجھے اس غریب کا مسائل پڑھنے کا حکم ہے جس غریب مسافر کی، جس سفیر حسین کی شہادت مقدمہ شہادت حسین والی۔ آپ بڑے مسائل شناس ہیں، حقیقتاً آپ بڑے مسائل شناس ہیں، چونکہ مقدمہ تھا نا شہادت مظلوم کا۔ اللہ نے جتنے مسائل تھے نا قافلہ حسین کے وہ سارے مسلم میں سمیٹ دیے۔ جو قافلہ تھا اس کے ساتھ 2 رویے امت نے اپنائے، کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قید کر دیا۔ مسلم اس غریب کا نام ہے جس نے دونوں کا مقدمہ بننا تھا۔ حضور اس قافلے میں جو قتل ہوئے وہ قید نہیں ہوئے، جو قید ہوئے وہ قتل نہیں ہوئے۔ مسلم اس غریب کا نام ہے جو قید بھی ہوا ہے، جو قتل بھی ہوا۔ مسلم اس مظلوم اور غریب کا نام ہے۔ دعا کرو کبھی کسی مسافر پہ کوئی مشکل وقت نہ آئے۔ دعا کرو جب کوئی دنیا چھوڑے کوئی تو اس کا اپنا اس کے ساتھ کرو۔ دیکھیں بڑے غریب ہیں کربلا والے، بڑے مظلوم ہیں کربلا والے، مگر دیکھو جب بھی کوئی جا رہا تھا نا، جو مقتل میں جاتا تھا نا، اسے کوئی نہ کوئی بھیجتا ضرور تھا۔ اور یہ تاریخ کربلا شاہد ہے، جب بھی کوئی کٹ کے گرا ہے نا، زہرا کے لال نے کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، اس کے اپنے سے پہلے حسین اس کے سرانے ضرور آئے۔ آپ نے مسائل سنا نا، دیکھیں اگر جوان بیٹا گرے باپ کتنی تیزی سے جاتا ہے۔ اگر جوان بیٹا کسی کا گرے، گھر میں بچہ گرنے لگے، آپ نے دیکھو کہ باپ سے پہلے کوئی نہیں لپکتا، باپ فوری آتا ہے۔ یہ منظر کربلا میں دیکھا گیا، وہاں ہور کا بیٹا گرا، وہاں ہور کا بیٹا زمین پہ گرتا، ہور کتنی تیزی سے آیا ہوگا، ہور کتنی تیزی سے آیا ہوگا۔ حضور ہور بجلی کی طرح آیا ہے، مگر ہور نے دیکھا جب ہور پہنچا اس سے پہلے اس کے لال کا، اس کے فرزند کا سر فرزند زہرا کی گود میں، اس نے تڑپ کے کہا، اس نے کہا مولا یہ غلام ہے، آپ آقا ہو کر زحمت کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے وہ جملہ کہا، کاش آسمان پھٹ جاتا یا زمین پھٹ جاتی۔ میرا مولا رو کر کہتا ہے ہر پیچھے ہو جا، کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہیں اللہ کی آواز پر رحم کرے، مولا آپ کے آنسوؤں کو جناب زہرا کے رومال کا حصہ کرا، اللہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت کرا۔ حضور بس سوچئے جب بھی کسی کا پیارا گرتا ہے کوئی نہ کوئی پاس ہوتا ہے، یہ وہ مظلوم ہے مسلم جو مسلم جب گرا کوئی پاس نہ آیا، یہ وہ مظلوم ہے جسے سہارا کسی نے نہیں دیا۔ بس حضور جناب مسلم عجیب غربت ہے، عجیب غربت ہے کوفہ کے اندر۔ ایک وہ وقت ہے کہ جناب مسلم کے پاس 18 سے 20 ہزار افراد اقرار بیعت کرتے ہیں۔ اتنا خوش ہو گئے جناب مسلم، اتنے مطمئن ہو گئے، فرزند رسول کو خط لکھ دیا، حسین مطمئن ہو کر آ جائیے، مولا آ جائیے، یہاں تو ماحول بڑا حسین ہے، یہاں دنیا آپ کی تابعدار ہے۔ خط لکھ دیا، مگر وہی خط مسلم کی زندگی کا روگ بن گیا، وہی خط مسلم کے لیے مشکل بن گیا کہ نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے مسجد بھری ہوئی ہے، جیسے جیسے نماز تمام ہو رہی ہے مجمع چھٹ رہا ہے۔ ہاں مغرب پڑھا کر دیکھتے مجمع آدھا بھی نہیں رہ گیا، عشاء تمام ہوتی ہے 2-1 صفحے ہیں، تاکیبات ختم ہوتی ہے چند افراد ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں 5-7 افراد ہیں، گلی کا کونا نہیں آتا، مسلم تنہا ہو گیا، مسلم کوفے میں تنہا ہو گیا۔ اتنا خوف ہے کوفے کی فضا میں
دنیا نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے. وہ غریب مسافر کبھی ایک گلی سے دوسری گلی نہ جاتا, کبھی دوسری سے تیسری گلی. اب چونکہ مقدمہ بننا ہے نا شہادت حسین کا, اب وہ شہادت حسین کا مقدمہ بننا ہے. اب وہ آثار شہادت مسلم پہ آ رہے. سب سے پہلا آثار شہادت یہ آیا, مسلم کی زبان خشک ہونی شروع ہو. مسلم کی زبان خشک ہونی شروع ہوئی. ایک دروازے پر ایک خاتون کو, ایک بزرگ خاتون کو دیکھا. تاریخ نے اس کا نام طبع بتایا. ایک مرتبہ اس خاتون سے کہا مجھے ایک گھونٹ پانی مل سکتا. یہ دیکھیں مقدمہ بن رہا کربلا کا. کربلا کا ذکر نہیں ممکن جب تک پیاس کا ذکر نہ آ جائے, جب تک تقاضائے آپ کا ذکر نہ آ جائے. کہا ایک گھونٹ پانی ملے گا. وہ خاتون اندر گئی, اس نے لا کر پانی کا پیالہ دیا, جناب مسلم نے دیا. اس نے کہا مسافر چلا جا. خاتون کہتی مسافر شہر کے حالات ٹھیک نہیں. اندر چلی گئی. کچھ دیر بعد آئی, دیکھا وہیں بیٹھے ہیں جناب مسلم. اچھا آپ نے اپنی ابا کو اپنے چہرے پہ ڈال رکھا تھا, پہچان نہیں ہو رہی. سر جھکا کے بیٹھے, عالم بے بسی میں بیٹھے ہیں. اس خاتون کی زبان پہ نا ہمدردی میں ایک جملہ آیا جس نے مسلم کے کلیجے کو تڑپا دیا. میرے پاس اس سے زیادہ کوئی سخت جملہ نہیں ہے شہادت مسلم کا. اس نے کہا مسافر, اس نے کہا اے شخص تو ابھی تک بیٹھے, گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ لفظ گھر آنا مسلم تڑپ کے کہتے جن کے گھر ہوتے ہیں وہ چلے جاتے. میں غریب ہوں, وطن ہوں, میں مسافر. اس نے کہا کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ اب ذرا سننے گا, کہاں سے آیا ہے؟ میں مدینے سے آیا. لفظ مدینہ آنا تھا, یہ تھوڑا سا سنبھل گئے. مدینے میں کہاں سے؟ اب مسلم نے وہ کہا جو اس کا کلیجہ ہلا دے. کہا میں محلہ بنی ہاشم کا رہتا. پہلے مسلم اس کے لفظ سے تڑپے تھے, اب مسلم کے الفاظ سے یہ تڑپ اٹھی. کہا بنی ہاشم, بنی ہاشم کا میں کہاں سے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں, علی کے بھائی کا بیٹا. قدموں پہ گر گئی سفیر حسین. مولا میری گستاخی معاف کر دو, میں نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا کہا, مجھے معاف کر دیجیے. آقا گھر تشریف لائے, یہ آپ کی کنیز کا گھر ہے. ایک مرتبہ لے کر اندر گئی. اس نے قبر میں بٹھایا جناب مسلم کو, خدمت کر رہی. آپ کے سنے واقعات میں چل زحمت تمام کرو. اس کا لعین بیٹا کھڑا تھا. جب اس کا بیٹا گھر آیا, اس نے دیکھا ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے اور وہاں کوئی چراغ روشن ہے. اس نے پوچھا ماں آج کیا ماجرا ہے, یہ کون ہے؟ کہا ہمارے مقدر کھل گئے, ہمارا نصیب بلند ہو گیا ہے. کہا کیوں؟ کہا زہرا کی اولاد ہمارے گھر, مصطفیٰ کی اولاد ہمارے گھر آئی, مرتضیٰ کی اولاد ہمارے گھر آئی, عقیل کی اولاد ہمارے گھر آئی. اس لعین نے سنا, یہ خوش ہو گیا. یہ چپکے سے گھر سے نکلا, فوراں جا کے اس نے ابن زیاد کو بتایا وہ حسین کا سفیر میرے گھر ہے. حضور ہوتا کیا ہے؟ فوراً باہر لشکر آتا ہے. اب سنا غیرت کسے کہتے ہیں, اب سنیے گا غیرت کسے کہتے ہیں. جیسے ہی لشکر کی ٹاپے باہر آئے نا, جناب مسلم فوراً تلوار ہاتھ میں تھام کے حجرے سے باہر نکلے. اس خاتون مومنہ نے جب مسلم کو باہر جاتے دیکھا نا, اس نے کہا رک جائیے آقا, آقا گھر میں رہیں گے, کچھ تو محفوظ رہیں گے, باہر نہ جائیے. ایک عجیب جملہ کہا ہے عقیل کے نام, ایک عجیب جملہ کہا جس کے بعد میں کہتا ہوں شکر ہے مسلم آپ کربلا تک نہ گئے. جناب مسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ لشکر کسی مومنہ کے گھر میں داخل ہو. میں کہتا ہوں مسلم اچھا ہوا آپ شامل غریبوں میں نہیں تھے, آپ اقام کنیز کے گھر میں نہیں دیکھ سکتے. دنیا نبی کے حرم کی عزت کو پامال کر رہی. ایک مرتبہ جناب مسلم باہر گیا, آل محمد کے اس جوان نے وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا. لعین نے محمد بن اشس بن قیس کا بیٹا,
وہی بدبخت اشعث بن قیس جو مولا علی کے قتل کی وجہ بنا، شہادت کی وجہ بنا، جس کی بیٹی جودا نے امام حسن کو زہر دیا، اسی لعین گھرانے کا یہ لعین محمد بن اشعث، اس نے جب کوشش کی نا تو یہ قابو نہ پا سکا۔ آل محمد کا جوان ایسا تھا، اس نے پیچھے بن زیاد کو کہا مجھے اور فوج ہوئے، مجھے 500 افراد اور چاہیے۔ اس نے کہا میں نے تجھے ایک تنہا فرد سے لڑنے بھیجا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ گھرانہ ہوگا۔ کاش مسلم کربلا میں عباس کے ساتھ ہوتا، کاش یہ عباس اور اکبر کے بیچ کھڑے ہوتے، کیسے کوئی لعین لشکر پاس آتا۔ اس کا جملہ تاریخ میں آیا ہے، محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو واپس جب نمائندے کو بھیجا، کہا جا کر کہو تو نے مجھے کسی عرب کے چولاہے سے لڑنے کے لیے نہیں، بنی ہاشم کے شیر سے لڑنے کے لیے۔ حضور اب انہوں نے کہا ایسے تو قابو نہیں آئے گا بنی ہاشم کا شیر۔ ان بدبختوں نے ایک ہیلا کیا، انہوں نے ایک جگہ پر نہ زمین کو کھودا، ایک گلی میں زمین کو کھود کے اس کے اندر لکڑیوں کو اس انداز میں لگایا کہ اوپر پتہ نہ چلے، گھاس پھوس اوپر ڈال دی، اندر نیزوں کو آویزہ کر دیا، اندر نیزوں کی انیوں کو آویزہ کر دیا، نیزوں کی نوکوں کو آویزہ کر دیا، لڑتے لڑتے دھوکے سے مسلم کو لے کر آئے۔ جیسے ہی جناب مسلم گرے ہیں نا اس میں، اس کڑے میں گرنا تھا، نیزے جناب مسلم کے اس انداز سے جسم میں پیوست ہوئے ہیں۔ علی کا شیر اس وقت مایوس ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ہے نا مقدمہ شہادت حسین کا، تو جہاں شہادت حسین کا مقدمہ ہے وہاں اکبر کی شہادت کا بھی مقدمہ ہے۔ نیزے کو جسم میں پیوستہ ہونا تھا، یہ گرفتار کر کے لے کر چلے، گرفتار کر کے لے کر گئے، تھکے ہوئے ہیں جناب مسلم، یہ تشدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لا کے انہوں نے دارالعمارہ کی دیوار سے لگا، جناب مسلم کا لہو جاری ہے۔ ایسے میں جناب مسلم سے کہا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے، اب اس کی شہادت ہے، مقدمہ حسین کی شہادت حسین کا مقدمہ۔ کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک کاسا لایا، کیا بیچ میں پانی تھا، جیسے ہی لبوں سے لگنے لگا نا، تاریخ کے الفاظ ہیں وہ پانی مضاف ہو گیا، اس میں لہو گر گیا، وہ بہا دیا گیا، ایک اور پیالہ لایا گیا، لبوں سے لگانے لگے، لہو بیچ میں آیا۔ مسلم نے قیامت کا جملہ کہا، مسلم نے کہا ایسا لگتا ہے مشیت چاہتی ہے میں پیاسا چلا جاؤں، مشیت چاہتی ہے میں پیاسا چلا جاؤں۔ میں کہتا ہوں مسلم آپ کو حسین کی شہادت کا مقدمہ بننا تھا اور اللہ نے مقدر کر دیا تھا، کربلا والوں کو پیاسا ہی دنیا سے جانا۔ کہا خدا را اگر کوئی کر سکتا ہے میرا پیغام لے جا کر مولا حسین کو بتا دے، مولا کوفے نہ آنا۔ اس کے بعد مولا کو اندر لے جایا گیا، دنیا نے کہا سلام کر امیر کو، فرمایا لعنت ہو تمہارے امیر پہ، میرا امیر فقط حسین ہے، میرا امیر فقط حسین ہے۔ اس نے ابن زیاد نے کہا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ، وہاں سے گردن جدا کرنا۔ اب یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، اب کے جن کے سینوں میں کربلا ہے، یہاں گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، وہاں جس منزل پر حسین ہے نا، جناب عباس نے چہرہ حسین دیکھا حسین کا چہرہ بدل رہا، دیکھا مولا کا چہرہ تغیر ہو رہا۔ ایک مرتبہ مزاج شناس حسین، عباس آگے بڑھے، مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مزاج شناس حسین کہتا ہے رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے، کہا آقا مولا کیا میرا بھیا مسلم خیر ہے، کیا مسلم کو خیر ہے؟ مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے، سمجھ گئے عباس میرا بھیا خطرے میں ہے۔ کہا مولا خدا را مجھے اپنا بھائی دکھا دیں، خدا را مجھے مسلم کا چہرہ دکھائے گا۔ کہا نہیں مولا ایک مرتبہ دیدار کرا دیں۔ معصوم نے اپنی 2 انگلیوں کو آویزہ کیا، کہا بیچ میں دیکھ کے بتا کیا نظر آ رہا ہے۔ معصوم کی 2 انگلیوں میں دیکھنا، منظر دیکھا، عباس جیسا جری بھی تڑپ گیا، عباس جیسا جری ماتم کرنے لگا۔ کہا عباس کیا دیکھا ہے؟ کہا مولا جس اعجاز سے دکھایا ہے اسی اعجاز سے مجھے کوفہ پہنچا۔